خیبر پختونخوا محکمہ سیاحت میں خفیہ اکاؤنٹس بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ اکاؤنٹ کب سے بنائے گئے ہیں، اس میں کتنا پیسہ پڑا ہے، اس پر کتنا منافع آیا ہے اور اس منافع کو کہاں پر اور کس نے استعمال کیا ہے، صوبائی حکومت اور محکمہ سیاحت اس سے لا علم ہے۔ محکمہ سیاحت کے 4 ڈائریکٹریٹس تھے، جس میں ڈائریکٹریٹ آف ٹورسٹ سروسز، جس کو DTS کہا جاتا ہے، پیتام ٹورزم کارپوریشن اور ڈائریکٹریٹ آف کلچر۔ 2019 میں صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایک اتھارٹی کو بنا کر ان چاروں ڈائریکٹریٹس کو اس میں ضم کرتے ہیں، تو اس کے لیے قانون سازی ہوئی۔ ٹورزم کارپوریشن اور ڈائریکٹریٹ آف کلچر کے ملازمین نے اس پر عمل درآمد کیا، لیکن DTS اور پیتام نے اس میں ریزسٹنس شو کی۔ DTS سروسز کے ملازمین عدالت چلے گئے، جہاں پر وہ سول سرونٹس ڈکلیئر ہو کر ابھی محکمہ اسٹیبلشمنٹ کے سرپلس پول میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز ٹورزم اتھارٹی سے چھپائے۔ جب ٹورزم اتھارٹی کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے بینک آف خیبر، MCB، SMG اور HBL بینک کو لیٹرز کیے کہ اس کے سگنیٹریز کو بھی چینج کریں اور ان اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی جائے، بلکہ اس کے ڈیبٹ کو بھی لاک کیا جائے تاکہ کوئی اس سے پیسہ نہ نکال سکے۔ لیکن بینکوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، صرف بینک آف خیبر نے ڈیبٹ کو لاک کیا لیکن مزید تفصیلات نہیں دیے۔ جب یہ خط و کتابت شروع ہوئی تو اس دوران SMG بینک ختم ہوا۔ جب اس نے اپنے سارے برانچ بند کیے تو تب پتہ چلا کہ صرف ایک اکاؤنٹ سے 33 کروڑ 40 لاکھ روپے MCB بینک کے اکاؤنٹ میں شفٹ کیے گئے۔ نیب کے ایک لیٹر کے مطابق MCB بینک میں 54 کروڑ کا فنڈ DTS کا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ HBL اور بینک آف خیبر میں کتنے پیسے ہیں، اس کی تفصیلات کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا سگنیٹری جو DTS کا ایک ملازم تھا، کمپیوٹر آپریٹر، وہی اس کا سگنیٹری ہے۔ اور بینک آف خیبر کے اکاؤنٹ کے علاوہ محکمہ فینانس سے NOC بھی نہیں لی گئی ہے، جو ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ فینانس ایکٹ کے مطابق فائنانشل ایئر ختم ہونے سے 6 ماہ قبل تمام اکاؤنٹس کی بیلنس شیٹ محکمہ فینانس کو پرووائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے وقتاً فوقتاً ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹس نہ بنانے کے لیے بھی مراسلے ارسال کیے ہیں، اس کو بھی اگنور کیا گیا ہے۔ اب ٹورزم اتھارٹی اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے سگنیٹریز چینج ہو اور تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کتنا فنڈ وہاں پر پڑا ہے اور کتنا منافع آیا ہے، اس کو کب کب استعمال کیا گیا ہے۔ ابھی انہوں نے اکاؤنٹنٹ جنرل سے بھی رابطے کیے ہیں اور ایک مراسلہ ارسال کیا ہے تاکہ اس کی فارنزک آڈٹ کی جائے۔ لیکن ٹورزم اتھارٹی اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی بھی یہ کمزوری ہے، بلکہ صوبائی حکومت کی یہ کمزوری ہے کہ یہ ابھی تک اپنے اکاؤنٹس کے بارے میں بھی تفصیلات کئی سالوں تک حاصل نہ کر سکے، اور اگر یہ سچویشن رہی تو مزید کئی سالوں تک یہ فنڈ پڑا رہے گا۔ تو ابھی جو لیٹرز کیے گئے ہیں اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کروڑوں روپے جو فنڈ پڑا ہے اس پر منافع لیا جا رہا ہے اور وہ مختلف لوگوں کے جیبوں میں جا رہا ہے، بلکہ ٹورزم اتھارٹی نے تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان بینکس کے کچھ ملازمین بھی اس میگا سکینڈل میں انوالو ہیں۔ جو ایڈیشنل DG تھے، جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ 2023 میں انہوں نے ٹورزم اتھارٹی کے ساتھ ہینڈنگ ٹیکنگ کی ہے، اور اسی ہینڈنگ ٹیکنگ کے بعد ہی DTS کے ایک کمپیوٹر آپریٹر نے سگنیچرز چینج کیے ہیں اور تمام کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے۔ جب ٹورزم اتھارٹی کے پاس تمام تفصیلات نہیں تھی تو پھر ہینڈنگ ٹیکنگ پر دستخط ان کے کنٹرولر نے کیوں کیے؟ ابھی مزید جب اس کی جانچ پڑتال ہوگی تو اس میں جو ملوث کریکٹر ہے، جو ملوث ملازمین ہیں، اس کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن دوسری طرف صوبائی حکومت کی پرفارمنس اور محکمہ سیاحت کی پرفارمنس پر بھی یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔